تھا کہ اللہ نے نہ ہمیں رمضان مبارک جیسا مہینہ عطا فرمایا. رمضان یہ شعبان المعظم کے چند روز بچے ہوئے ہیں، اور چند روز کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر اللہ نے ہمیں زندگی دی تو ہم وہ مقدس مبارک مہینہ رمضان مبارک کا مہینہ، جس میں ایک نیکی اگر کوئی بندہ کرے تو ایک کے بدلے میں اس کو 70 ملتا ہے. یعنی ایک نیکی یعنی یوں سمجھ لیں کہ آپ 1 رکعت نماز پڑھیں گے، اللہ آپ کو 70 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا. وہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان بڑے ہی پرسکون احتشام کے ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بڑے ہی جلدی تشریف لانے والے ہیں. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس ماہ مقدس کی آمد ویلکم کرنے کے لیے، آمد کے لیے، خوش آمدید کہنے کے لیے، اور بلکہ یوں کہیں کہ جو اس ماہ سے، اس مہینے سے محبت کرتے ہیں نا، رمضان مبارک سے، وہ اس کی شدت سے انتظار کرتے ہیں، شدت سے کہ رمضان کا مہینہ آئے. اس لیے نہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم عید کی تیاری کریں گے، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے شدت سے انتظار کرتے ہیں جو لوگ اس ماہ مقدس کی قدر کو سمجھتے، اس کی فضیلت کو سمجھتے، اس کی عظمت کو سمجھتے، اس ماہ مقدس کی حقوق کو جو سمجھتے ہیں نا، وہ لوگ پھر اس ماہ مقدس کے انتظار میں اس لیے رہتے ہیں کہ سال بھر تو ہم کوتاہیاں کرتے ہیں، کم سے کم 1 مہینہ دل کھول کر ہم اللہ کی عبادت کریں گے، ہے نا. ہر مسلمان کو یہ آرزو ہونی چاہیے، اور ہر مسلمان یہ ارادہ کرے، یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ رب العزت چند دن بچے ہیں شعبان المعظم کی، اور پھر رمضان کا مہینہ آئے گا، تو میں ارادہ کریں اور دعا بھی کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا توفیق بھی دے. اور یاد رکھیں کہ انسان جب کسی چیز کے لیے ارادہ کرتا ہے نا، پختہ ارادہ، جب وہ ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو توفیق بھی دیتا ہے. اب ارادہ کریں رمضان کے روزے رکھنے کی، اب ارادہ کریں کہ رمضان میں تلاوت بھی کروں گا، ارادہ کریں کہ پورے ماہ مقدس کی میں تراویح پڑھوں گا. اب ارادہ تو کرے، طاقت اللہ آپ کو عطا فرما دے گا، قوت اللہ آپ کو عطا فرما دے گا، توفیق اللہ آپ کو دے دے گا. آپ ارادہ نہیں کرتے ہیں، آپ ارادہ نہیں کرتے ہیں. ہم سوچتے ہیں ہماری ایک کیفیت کیا ہو گئی معلوم ہے، رمضان سے پہلے، اور میں تو کہتا ہوں کہ ہاں یہ کرنا چاہیے لوگوں کو، ہر انسان کو میں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ رمضان سے پہلے ہی آپ سارے تیاریاں کر لیں، جو بھی خریدنا ہو، جو بھی فروخت کرنا ہو، جو بھی بیچنا ہو، جو بھی لینا ہو، آپ رمضان سے پہلے ہی سارا کام کر لیں. رمضان میں مسجدوں کے چکر کو بڑھا دیں، بازار کے چکروں کو ختم کر دیں. آپ اس ارادے سے پہلے کر لیں. لیکن ہوتا کیا ہے معلوم ہے، ہم یہ کرتے ہیں کہ رمضان سے پہلے جب ہم تیاری کرتے ہیں نا تو عید کی تیاری کرتے ہیں، ہے نا، عید کی تیاری کرتے ہیں. رمضان سے پہلے ابھی رمضان آیا نہیں ہے لیکن ہم عید کی تیاری پہلے شروع کر دیتے ہیں. بتاؤ یار، سوچو یار، سوچو تو صحیح کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں یار. رمضان مبارک کا مہینہ اللہ ہمیں عطا فرما رہا ہے. رمضان کا مقدس مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان بڑے ہی تو اس کو احتشام کے ساتھ اپنے اندر رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں لیے ہوئے ہمارے اور آپ کے درمیان بڑے ہی جلد تشریف لانے والے. اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم عید کی تیاری پہلے کرتے ہیں. رمضان آیا نہیں، عید کی تیاری پہلے کرتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ارادہ یہ ہو کہ جب رمضان کا مہینہ مجھے ملے تو میں دل کھول کر اس سال عبادت کروں گا. میں دل کھول کر اللہ کی بارگاہ میں جو میں نے زندگی میں گناہ کیے ہیں، نافرمانیاں کی ہیں، میں اللہ کی بارگاہ میں نہ رو رو کر گر گرا کر رمضان کی راتوں میں میں اٹھوں گا جب سحری کے لیے، اور دنوں میں اور راتوں میں تو تہجد نہیں پڑھ پاتا ہوں. ارادہ کرو یار، ارادہ کرو کہ اس سال نہ انشاءاللہ اس سال جب سحری میں اٹھوں گا نا تو پورے رمضان بھر تہجد بھی پڑھوں گا. میں تہجد انسان چاہے نہ کر سکتا ہے، چاہے تو سال بھر پڑھ سکتا ہے، وہ سال بھر چاہے انسان پڑھے. ہمارے بزرگوں نے رات بھر اللہ کی عبادت کی ہے نا، رات بھر اللہ کی عبادت کی ہے. لیکن یار ہم نے تو رات بھر چھوڑو، ہم نے دن کے 5 وقت نماز میں حاضر نہیں ہوتے، مسجدوں میں 5 وقت نماز میں حاضر نہیں ہوتے ہیں. ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے.
ہمارے بزرگ جو رمضان مقدس سے مہینے رمضان سے جب پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے نا، وہ شدت سے اس کا انتظار کرتے تھے اس بات کے لیے کہ میں اس ماہ میں دل کھل کر اللہ کی عبادت کروں، میں ماہ مبارک رمضان مبارک میں روزے بھی رکھوں گا، تلاوت بھی کروں گا۔ ہر سال ایک ختم کرتا تھا، ارادہ کرو اس سال 2 ختم کروں گا میں، ارادہ آپ کرو، توفیق اللہ آپ کو عطا فرما دے گا۔ لوگ نہ بہانے کرتے ہیں، حضرت نہ دھوپ میں مزدوری کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے، طبیعت خراب رہتی ہے، مزدوری کے لیے جانا پڑتا ہے، کوئی ڈیوٹی کا بہانہ کرتا ہے، کوئی مزدوری کا بہانہ کرتا ہے، کوئی اور کسی چیز کا بہانہ کرتا ہے۔ میرے بھائیو مجھے بتاؤ تو صحیح، جس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، مجھے بتائیں تو صحابہ کرام میں کتنے لوگ مالدار تھے؟ زیادہ تر صحابہ کرام مزدوری کرتے تھے، محنت کرتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، رات بھر اللہ کی عبادت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، تلاوتیں بھی کرتے تھے۔ اصل ہوتا یہ تھا نا کہ جب رمضان کی آخری رات آتی تھی نا تو بڑے ہی بے چینی کے ساتھ، بڑے ہی تڑپ کر روتے تھے کہ یہ ماہ مقدس ہمارے درمیان آیا اور کیوں چلا گیا، تڑپ کر روتے تھے۔ احساس ہوتا تھا کہ چلا گیا رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان سے چلا گیا، وہ روتے تھے۔ سارے کے سارے صحابہ کرام میں زیادہ تر مزدوری کرنے والے، محنت کرنے والے، لیکن اس کے باوجود روزہ رکھتے تھے۔ اور ہم نہ بہانہ کرتے ہیں، ہم نہ کہتے ہیں یار مزدوری کرنا پڑتا حضرت، دن بھر دھوپ میں کام کرنا پڑتا ہے۔ تو مجھے پھر یاد آتا ہے یار کہ لاک ڈاؤن کا بھی عرصہ گزرا نا، 2-3 سال پہلے لاک ڈاؤن لگا تھا، ہے نا، لاک ڈاؤن لگا تھا نا، سارے کے سارے گھر میں تھے، کسی کو باہر نکلنے کی بھی اجازت نہیں تھی، گھر سے دروازے سے باہر روڈ پر جانے کی اجازت نہیں تھی لاک ڈاؤن کے ٹائم پر۔ یاد ہے کہ بھول گئے ہیں؟ یاد رکھنا چاہیے۔ اس وقت بھی مجھے بتائیں، گھر میں تھے، مزدوری کرنے کے لیے جانا نہیں پڑتا تھا، لیکن اس کے باوجود 98% لوگوں نے روزہ نہیں رکھا تھا، 98% لوگوں نے روزہ نہیں رکھا۔ یار بہانہ کرتے ہو نہ رکھنے کے لیے تو بہت سارے بہانے آپ کے پاس، اور پھر دیکھو میرے رب نے نا، تم باہر نہیں نکلے، مزدوری کرنے کے لیے تم نہیں نکلے، کہیں تمہیں نکلنے کی اجازت نہیں ملی، اس کے باوجود اللہ نے تم سے رزق دینے کا وعدہ فرمایا۔ اللہ نے تمہیں اس لاک ڈاؤن میں بھی جب تمہارا کام نہیں چلتا تھا، تم باہر نہیں نکل سکتے تھے، اللہ نے اس وقت بھی تم کو اعلیٰ سے اعلیٰ رزق کھلایا، اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتوں سے تم کو نماز اللہ نے کھایا۔ ہم لوگوں نے لاک ڈاؤن کے ٹائم پہ بھی مجھے بتائے نا کہ کوئی ایسا بھوکا مرا ہو لاک ڈاؤن کے ٹائم پہ، بتائے کوئی آگے کہ بھوک سے مر گیا ہو؟ کوئی نہیں مرا یار، اللہ نے سب کو رزق دیا۔ گھر میں قید تھے، باہر نہیں نکل سکتے تھے، مزدوری کے لیے جا نہیں سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے نا رزق تمہارے گھروں تک لا کر پہنچا دیا۔ لیکن ہم کتنے بے وفا ہیں یار، کتنے بے وفا ہیں، کتنے ہم نافرمان لوگ ہیں کہ ہم ابھی چالو ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یار کام پہ جانا پڑتا تھا، جب گھر پہ تھے بیٹھے ہوئے تب بھی ہم روزہ نہیں رکھتے تھے، تب بھی ہم نے تلاوتیں کون سی کر لی ہیں، تب بھی ہم نے کتنے تہجدیں پڑھ لی ہیں۔ 98% لوگوں نے اس وقت بھی روزہ نہیں رکھا تھا۔ تو بہانہ تو ہمارے پاس بہت ہوتا ہے نہ رکھنے کے لیے۔ ارادہ کرو یار، زندگی بڑے مختصر ہے۔ آج ملک الموت کو حکم ہو جائے نا روح قبضہ کرنے کے، تمہارے روح قبضہ کر کے لے کے چلے جائے گا ملک الموت، جس میں تمہارا پڑاوا رہ جائے گا، دوست احباب تمہارے قبرستان میں دفنا کے تم کو لوٹ آئیں گے۔ کوئی بھلے نیک اولاد ہوں گی تو جا کے قبر میں فاتحہ پڑھ دیں گی، ورنہ تمہارے قبر کو کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہوگا، سارے کے سارے یہی چھوڑ کر چلے جاؤ گے۔ کیا بہانہ رکھتے دنیا کمانے کے لیے؟ سارے بہانے ہیں ہمارے پاس دنیا کمانے کے لیے، کوئی ایک بہانہ تو ڈھونڈو یار کہ میں نا اس سال روزہ رکھوں گا، میں اللہ کے لیے اپنے رب کی رضا کے لیے روزہ رکھوں گا۔ روزہ فرض ہے، روزہ فرض ہے، اور یاد رکھیں ایک روزہ بندہ کوئی جو ہے نا بلا عذر شرعی کے بنیاد پر قضا کر دیتے ہیں نا، اس کو کفارہ بھی اگر دیں، پیدر میں 7 روزے بھی رکھ لے، وہ ایک دو روزے نہیں، رمضان کے ایک روزے کی فضیلت عالم یہ ہے کہ پیدر کے بعد میں اگر وہ 7 روزے رکھ لے اس ایک روزے کے بدلے میں، تب بھی اس کو رمضان ایک روزے کا جو ثواب ہے وہ پیدر کے 7 روزے رکھنے کے باوجود ان کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو رمضان کا مہینے کے روزے کا ثواب ہے۔ اتنا ثواب ہے یا رمضان کے روزوں کے، لیکن ہم نہ بڑے غفلت میں گزار دیتے ہیں، ہم ارادہ ہی نہیں کرتے ہیں، ہم نہ بہانہ کرتے ہیں۔ اور خاص کر کے یہ تو ہمارے دوست احباب ہیں، ہمارے ماں اور بہنیں بھی اگر آواز سنتی ہوں گے نا تو سوچے اس بات پر۔ بہانے ہوتے ہیں، پوچھو نا کہ باجی آپ نے روزے رکھے تھے، روز نماز پڑھتی ہیں تو پھر پیر میں درد ہوتا ہے،
कमर में दर्द होता है, उनको भूख लगती है, मचलाहटें होती है रोजा रखने से, नमाजें पढ़ने से, बेचैनी होती है, कमर के दर्द का बहाना, घुटनों के दर्द का बहाना है ना, शुगर का बहाना, बीपी का बहाना, सारे बहाने। फिर उसी खवातीन को देखो, अल्लाह रहम करे उन पर, कि मंगलों के बाजारों में ना घंटों घंटों घूम लेते तो पैर में दर्द नहीं होता है, फिर उसको ना बीमारी नहीं लगती उनको। मंगलों के बाजार में घंटों सुबह जाएंगे तो शाम में लौट आती है बाजारों में से, फिर ना घुटनों में दर्द होता है, ना पैरों में दर्द होता है, ना शुगर का प्रॉब्लम होता है, ना बीपी का प्रॉब्लम होता है। बताओ यार, जब इबादत की बारी आती है, नमाज पढ़ने की बारी आती है, रोजा रखने की बारी आती है, तो फिर बीपी बढ़ जाता है, फिर शुगर बढ़ जाता है, शुगर के मरीज बन जाते हैं, फिर रोजा रखने से उनकी बीपी हाई हो जाता है, फिर रोजा रखने से उसकी कमर में दर्द हो जाता है, बदन में दर्द हो जाता है, घबराहट हो जाती है, दिन भर बाजारों में घूमे, दिन भर इधर उधर की बातें करे तो कोई घबराहट नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, कोई दर्द नहीं होता। नमाज के लिए कहो तो फिर सारी परेशानियां शुरू हो जाती है। ये हाल है हमारे ख़वातीन की भी, अल्लाह उनको हिदायत दे। मुसलमानों, मालूम है कि हम जो नाफरमानियां करते हैं ना अल्लाह की, इसकी वजह यह है कि हम गुनाह करते हैं लेकिन गुनाहों का हमें एहसास नहीं होता। गुनाहों का एहसास से गुनाह क्या होता है मालूम है? एहसास से गुनाह वो होता है कि इंसान को तड़पा रहता है। और जब इंसान कोई अपने गुनाहों का एहसास करता है कि मैंने कितनी बड़ी जुर्म की नमाज कज़ा करके, मैंने अल्लाह को नाराज करके मैंने कितना बड़ा गुनाह कर लिया है, मैंने नमाज छोड़ करके रोजा करके कितना बड़ा गुनाह करना, जब एहसास हो जाएगा तो फिर जब एहसास होता है ना दिल में, एहसास से गुनाह इंसान को तड़पा देता है, एहसास से गुनाह इंसान को ना शर्मिंदा कर देता है। फिर जब एहसास होता है गुनाहों का इंसान को दिलों में, फिर ना वो सच्ची तौबा करता है, वो तौबा करता है जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, और वो सच्ची तौबा करता है, तौबतन नसूहा करता है। और जब एहसास से गुनाह नहीं होता ना इंसान को, तो फिर उसको तौबा की भी तौफीक नहीं होती है, फिर तो दिलेर हो जाता है गुनाह पे गुनाह करके। उसको एहसास ही क्यों नहीं है? एहसास जो खत्म हो चुका है उनका। सबसे पहले अगर नमाज कज़ा होती है ना तो अल्लाह से दुआ करें कि मालिक को तौफीक दे कि 5 वक्त नमाज पढ़ूं, कोई खता हमसे हो जाए, तो गुनाह हमसे हो जाए, एहसास करे कि मैंने कितना बड़ा जुर्म किया है मेरे रब को नाराज करके। अल्लाह नाराज हो जाए यार, सोचो तो सही, हमने ना उसको मजाक में लिया हुआ है कि यार होगा तो होगा, अल्लाह नाराज। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। मुसलमानों, खुदा का खौफ खाओ सच्चे दिल से। रमजान मुबारक का महीना अनकरीब हमारे दरमियान तशरीफ लाने वाला है। सच्चे दिल से अपने गुनाहों से जो ना अल्लाह के बारगाह में रुजू करो कि मालिक मैंने गुनाह किया है, तेरी नाफरमानी की है, तुझे नाराज किया है, मुझे माफ कर दे। और बंदाए मोमिन, मैंने इससे पहले ही बताया था कि जब एक आंसू बहा था अल्लाह के बारगाह में अपने गुनाहों को याद करके, अल्लाह उसके सारे गुनाहों को मिटा देता है। हमको एहसास गुनाह नहीं है, इसलिए हम दिलेर हैं अपने गुनाहों पर। लेकिन हमारे जो बुजुर्ग थे वो गुनाह नहीं करते थे, लेकिन फिर भी वो नादिम रहते थे, फिर भी उनको एहसास रहता था, फिर भी वो शर्मिंदा रहते थे, फिर भी अल्लाह के बारगाह में आंसू बहाते थे, गुनाह और करते ना थे, फिर भी वो अल्लाह के बारगाह में खड़े होने से डरते थे। और यहाँ दिनों रात गुनाह करते हैं लेकिन हमें एहसास गुनाह नहीं है।